ویلکم ٹو ایس کے لائبریری لسننگ اسٹوری ٹائم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اس دعا کے ساتھ ہم اپنے ناول کا سٹارٹ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، برے وقت سے اور گھڑی سے محفوظ فرمائے، آمین۔ تو آئیے ناظرین، آج روح محبت کے قسط نمبر 2 میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ کیا تم مظفر آباد آ رہی ہو؟ علیزہ کلاس میں بیٹھی ایک اسائنمنٹ کر رہی تھی کہ اس کا فون رنگ ہوا۔ دیکھا مہک کی کال ہے۔ کال اٹھاتے ہی جیسے ہی اس نے مہک کی بات سنی، وہ خوشی سے اچھل کے کھڑی ہو گئی۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ہاں یار، سیمسٹر بریک ہے نا، تو تجھ سے ملنے آ رہی ہوں۔ تیری بڑی یاد آ رہی ہے، مہک نے اپنا لیپ ٹاپ بیگ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ علیزہ خوشی سے پاگل ہو رہی تھی۔ مہک اپنے والدین کے ساتھ اسلام آباد شفٹ ہو گئی تھی۔ اس کے والد گورنمنٹ امپلائی تھے، جبکہ علیزہ اپنی امی اور بھائی اور بھابھی کے ساتھ مظفر آباد میں رہتی تھی۔ اس کے بھابھی اور بھائی پروفیسر تھے۔ علیزہ اور مہک بچپن کی دوستی تھیں۔ FSC تک دونوں ایک کالج میں پڑھی تھیں۔ دونوں میں سے ایک دوسرے کی دونوں میں جان تھی۔ یار تو آ رہی ہے نا، تو اس بار پیر چناسی بھی چلیں گے، وہاں بھی برف ہے اور ویسے بھی تھوڑا سا موسم خراب ہے اور پھر سے برف پڑ جانی ہے۔ علیزہ نے فون کان سے لگائے ایکسائٹمنٹ میں کہا۔ وہ خوشی سے پھولیں نہیں سما رہی تھی۔ وہ 1 سال بعد اپنی دوست سے ملنے گئی۔ مہک بھی بہت خوش تھی۔ ہاں ٹھیک ہے ضرور، اور علینا اور فضا بھی آ رہی ہے نا، انہیں بھی بلا لینا۔ مہک نے اپنی باقی دوستوں کا نام لیا کیونکہ وہ کالج میں بہت مشہور گروپ تھا سب کا۔ یار مہک آئی مس یو، علیزہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا تو مہک کا بھی دل بھر گیا۔ میری جان، ہم جلد ملیں گے۔ مہک نے اپنا لیپ ٹاپ بند کیا اور اپنی دھن میں باہر کی طرف چل پڑی۔ ہاتھوں میں فائلز تھی اور لیپ ٹاپ کا بیگ سنبھالتی یونیورسٹی سے باہر نکلی۔ اچانک ایک انسان کے سینے سے ٹکرائی۔ مڑ کے دیکھا تو بہلاج شاہ تھا۔ تم میرا پیچھا کر رہی ہو؟ مہک کو اس کو دیکھ کے دماغ خراب ہو گیا اور اس پر برسنے لگی۔ اوہ ہیلو مس، میں پاگل نہیں ہوں کہ تم جیسی لڑاکا اور جاہل لڑکی کا پیچھا کروں۔ بہلاج بھی غصے کا کم نہیں تھا، وہ بھی غرایا۔ ایکسکیوز می، واٹ ڈو یو مین بائی جاہل؟ مہک نے اس کی آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ اب آئی سمجھ مس لڑاکا طیارہ۔ بہلاج کو اب اسے تنگ کرنے میں بہت مزہ آ رہا تھا۔ مہک کا غصے میں پارا ہائی ہو گیا۔ بہلاج کا پتہ نہیں غصہ کرنے کے بجائے اسے تنگ کرنے کو دل چاہ رہا تھا اور اسے تنگ کر رہا تھا۔ اسے مہک کا غصہ دیکھ کے ہنسی آ رہی تھی۔ مہک مزید کچھ بولتی اتنے میں بس آ گئی۔ میں دیکھ لوں گی تمہیں۔ مہک زور سے اس کے بازو پہ فائل مارتی اسے آنکھیں دکھاتی وہاں سے چلی گئی۔ بہلاج پیچھے ہنسنے لگا۔ مزہ آئے گا تم سے ملنے کا۔ ہیلو کون ہے؟ علیزہ رات بھر حدید کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ایک نظر دیکھتے ہی دونوں میں جیسے ایک گہرا سا کنیکشن بن گیا ہو۔ وہ کافی لیٹ سوئی تھی۔ صبح کے 9 بج رہے تھے جب اس کا فون چنگانے لگا۔ اس نے ہاتھ مار کے فون اٹھایا اور کان سے لگاتے نیند میں جواب دیا۔ سامنے والے کی بات سن کے اس نے جھٹکے سے آنکھ کھولی اور ایک دم اٹھ بیٹھی۔ تو آ رہی ہے آج؟ علیزہ خوشی میں ایک بیڈ پر کھڑی ہو گئی۔ اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ دوسری طرف مہک تھی جو اسے اپنے آنے کی اطلاع دے رہی تھی۔ ہاں آج آ رہی ہوں، بہت یاد آ رہی ہے تیری۔ مہک اپنے بیگ میں کپڑے رکھ رہی تھی۔ ویسے تو ابھی تک تو سو رہی ہے؟ مہک نے علیزہ سے حیرت سے پوچھا اور گھڑی کی طرف غور سے دیکھا۔ ویسے علیزہ اتنی لیٹ اٹھتی نہیں تھی، اس لیے مہک کو حیرت ہو رہی تھی۔ ہاں یار، رات بھر نیند نہیں آئی۔ تو چھوڑ، تو یہ بتا کس وقت مظفر آباد پہنچے گی؟ علیزہ فون کان سے لگائے کھڑکی کی طرف بڑھی اور پردے کھڑکی کے سامنے سے ہٹائے۔ سورج کی چمکدار روشنی اس کے چہرے پر پڑی۔ باہر کا موسم کافی خوشگوار تھا، نئے نئے پھول کھلے تھے۔ علیزہ کے چہرے پر ہلکی سی مسکان تھی۔ یار شام 4 بجے تک پہنچ چکی۔ مہک نے اسے خبر دی۔ آج ہفتے کا دن ہے، علیزہ کی چھٹی ہے، اس لیے وہ آرام سے مہک کے لیے انتظامات کر سکتی تھی۔ اچھا چل، میں فون رکھتی ہوں، پیکنگ کرنی ہے، اللہ حافظ، شام کو ملتے ہیں۔ وہ بہت خوش تھی۔ وہ اپنے دوست سے پورے سال بعد ملنے والی تھی۔ وہ بھاگتے بھاگتے نیچے پہنچی جہاں اس کی امی تخت پر بیٹھی ہوئی تھی۔ امی، آپ کو پتہ ہے آج مہک آنے والی ہے؟ علیزہ خوشی سے چہک رہی تھی۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ صفا بیگم بہت خوش ہوئی۔ مہک ان کے گھر اکثر آیا کرتی تھی، وہ بالکل ان کی بیٹیوں کی طرح تھی۔ ارے یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، انہوں نے محبت سے کہا۔ تبھی کمرے سے علیزہ کی سمرا بھابھی باہر آئی۔ آج ہفتہ تھا تو انہیں بھی کالج میں چھٹی تھی اور حارث بھائی بھی گھر پہ ہی تھے۔ کون آ رہا ہے؟ علیزہ اپنے چہرے پر اصلی سنجیدگی اور بیزاری سجائے وہ علیزہ سے پوچھ رہی تھی۔ علیزہ اور ان میں ہمیشہ ایک خلش اور اجنبیت کی دیوار رہی تھی۔ علیزہ کے چہرے پر مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ بھابھی، میری سہیلی مہک آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن مجھے اس گھر میں کوئی تماشا نہیں چاہیے۔ وہ انگلی کھڑی کرتی اسے وارن کرنے لگی اور واپس سے اندر روم میں چلی گئی۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی جو اندر روم میں اپنے بابا کے ساتھ تھی۔
امی آپ نے دیکھا یہ ہمیشہ یہی کرتی ہیں، جیسے سارا تماشا میں ہی کرتی ہوں۔ مہک کا سمرین کی شکل دیکھ کے سارا موڈ خراب ہو جاتا تھا، اوپر سے اس کی کڑوی کسیلی باتیں علیزہ کو برداشت کرنا مشکل تھا۔ صفا بیگم بہت صابر تھیں، وہ ہمیشہ سکون اور آزادی کا مظاہرہ کرتی تھی۔ انہوں نے سکون سے علیزہ کو نرمی سے سمجھایا، نہیں بیٹا ایسا نہیں بولتے، بھابھی ہیں وہ تمہاری، بس تھوڑا سا مزاج سخت ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ سمرین کے لیے ان کے دل میں تھوڑی نفرت کم ہو جائے، لیکن سمرین ہمیشہ علیزہ اور اس کی بہن سے نفرت ہی کرتی تھی۔ امی آپ ہمیشہ یہی بول کے مجھے چپ کروا دیتی ہیں۔ علیزہ کو ان کی بات بہت بری لگی تھی، وہ رونا چاہتی تھی لیکن رو نہیں رہی تھی، بس کڑ رہی تھی۔ اچھا چھوڑو، اب ناشتہ کر لو اور پھر بازار سے جا کے سبزیاں لے آنا اور باقی کا سامان، مہک آ رہی ہے اس لیے کچھ بنانا بھی ہوگا نا۔ انہوں نے علیزہ کے کندھے کو سلایا۔ علیزہ اپنی امی کو دیکھ کے پرسکون ہو گئی، اس گھر میں وہی تو ہیں جو اس کا سب سے بڑا سہارا تھی۔ علیزہ نے مسکرا کے سر ہلایا اور کچن میں گھس گئی۔ دوپہر کے 12 بج رہے تھے۔ علیزہ سبزیاں لینے منڈی پہنچی۔ دھوپ تھوڑی تیز تھی اور ہلکی ہلکی گرمی پڑ رہی تھی۔ حدید کی شام کی ڈیوٹی تھی، وہ ایک دوست سے ملنے اس کے گھر گیا ہوا تھا اور واپس یونٹ میں جا رہا تھا کہ ٹریفک کی وجہ سے اس کی گاڑی ایک منڈی کے سامنے رکی ہوئی تھی۔ کیا 200 روپے کلو ٹماٹر؟ او بھائی، سونا بیچ رہے ہو یا ٹماٹر؟ علیزہ سبزی منڈی سے سبزی خرید رہی تھی، دکاندار سے باؤ تاؤ کر رہی تھی۔ حدید ٹریفک میں پھنسا ہوا تھا، اس کی نظر اس کے سامنے منڈی میں علیزہ پہ پڑی۔ یہ لڑکی ہر جگہ پہنچ جاتی ہے، حدید خود سے بڑبڑایا، پھر سے علیزہ کو لڑتے ہوئے دیکھنے لگا۔ اسے مزہ آ رہا تھا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ جو لڑکی کل تک معصوم لگ رہی تھی، آج اس کی یہ تیور حدید کو حیرت میں ڈال رہے تھے۔ میڈم آپ کو نہیں لینا تو مت لیں، دکاندار عاجز سے بولا۔ کیوں نہ لوں، میں تو لوں گی، اور یہ 100 روپے کے تم 1.5 کلو ٹماٹر ڈالو۔ علیزہ فل گنڈاسے والے انداز میں لگ رہی تھی۔ حدید اسے دیکھ کے مسکرائے جا رہا تھا۔ باجی خدا کا خوف کریں، اتنا نہیں ہوتا، دکاندار عاجز سے بولا۔ کیوں نہیں ہو سکتا، چپ چاپ ڈالو اور ساتھ دھنیا بھی ڈالنا، اور ہاں اچھے اچھے ٹماٹر ڈالنا، خبردار کوئی سڑا ہوا ٹماٹر نکلا تو تمہارے منہ پر واپس مارنا ہے میں نے۔ علیزہ کا دماغ خراب ہو چکا تھا، آج مہک آنے والی تھی اور اس نے ابھی تک کوئی تیاری نہیں کی تھی، اس لیے سامان لینے بازار آئی ہوئی تھی۔ اور یہ بھنڈی بھی ڈالنا کس طرح ہے؟ باجی 120، دکاندار نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ 120؟ او بھائی سبزی بیچ رہے ہو یا سونا؟ لیڈیز کو چونا لگاتے ہو، چپ چاپ 60 روپے کوئی کلو دو۔ علیزہ کا منہ ہی کھل گیا۔ حدید باقاعدہ ہنس رہا تھا، کیا لڑاکا طیارہ بنی ہوئی تھی وہ اس وقت۔ باجی کوئی سستی سبزی لے لیں، کدو لے لیں، یہ مل جائیں گے آپ کو۔ دکاندار بالکل عاجز آ چکا تھا، علیزہ سے اب وہ بحث نہیں کر سکتا تھا۔ اوہو، میں کیوں کدو لوں؟ جس کو جو چیز پسند نہیں ہوتی وہ کھا سکتا ہے بھلا۔ زیادہ ڈرامے نہ کرو اور ڈالو، مجھے اور بھی کام ہے۔ علیزہ خان نان اسٹاپ شروع ہو چکی تھی، آخرکار دکاندار نے اسی کے حساب سے سبزیاں دے دی۔ معاف کرو باجی، کتنا بولتی ہو، یہ لو تمہاری سبزیاں۔ دکاندار نے سبزی اسے دے دی۔ علیزہ سبزی لیتی چلنے لگی، وہ پوری طرح اس سے عاجز آ چکا تھا۔ لڑکیوں کو دیکھ کے لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں، علیزہ کو چونا لگانا اتنا آسان نہیں ہے۔ علیزہ حدید کی گاڑی کے سامنے سے گزری، اس کے ہاتھ سے والیٹ گر گیا۔ حدید یہ سب دیکھ رہا تھا، اس نے اتر کے والیٹ اٹھایا اور اس سے پہلے وہ علیزہ کو دیکھتا وہ وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ وہ والیٹ لے کے گاڑی میں آیا، اس نے والیٹ کھولا تو سامنے آئی ڈی کارڈ تھا۔ علیزہ شاہ، کتنا بولتی ہو تم، میں تو تمہیں بہت معصوم سمجھا تھا، لیکن تم تو پوری پھول جھڑی ہو۔ حدید نے ہنستے ہوئے والیٹ گاڑی کے ڈرا میں رکھ دیا۔ ماما میری کیب آ گئی ہے، میں جا رہی ہوں۔ مہک کمرے سے نکلتی حفصہ کو آواز لگا رہی تھی۔ حفصہ کچن سے باہر آئی، ارقم صاحب بھی گھر پہ تھے، وہ لاؤنج میں بیٹھے نیوز دیکھ رہے تھے اور مہک کا بھائی ارحم گیم کھیلنے میں مصروف تھا۔ مہک ہاتھ میں بیگ اٹھائے دوسرے ہاتھ میں پرس اٹھائے باہر آئی۔ ٹھیک ہے بیٹا، دھیان سے جانا۔ حفصہ نے اس کے حجاب کی پن ٹھیک کی جو باہر نکلی ہوئی تھی۔ مہک اپنے بابا سے ملی اور سب کو اللہ حافظ کہتی گاڑی میں بیٹھی۔ مہک اپنے والدین کی لاڈلی بیٹی تھی، اس لیے نہایت ضدی اور انا پرست بھی تھی، لیکن دوستی اور اپنوں کے لیے جان دینے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتی تھی۔ مہک کیب میں بیٹھی، اس کی کیب بس اڈے کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک پیچھے سے کسی گاڑی نے اس کی گاڑی کو ٹھوکا۔ مہک دھکا لگنے جیسے زور سے ڈرائیونگ سیٹ سے لگی۔ میم آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ ڈرائیور نے پوچھا تو مہک نے سر پکڑ رکھا تھا۔ جیسے ہی وہ سیدھی ہوئی اس نے جواب دیا، ہاں بھائی میں تو ٹھیک ہوں، لیکن یہ ہے کون اندھا جو دیکھ کے گاڑی نہیں چلا سکتا؟ مہک کو اس گاڑی والے پہ بہت غصہ آ رہا تھا۔
ڈرائیور نیچے اترا تو اس بڑی سی گاڑی سے بلیک 3 پیس سوٹ میں آنکھوں پہ گوگلز لگائے، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، چہرے پر سنجیدہ تاثر لیے اپنے خوبرو انداز سے بہلاج شاہ باہر نکلا۔ مہک کو بہلاج کو دیکھ کے آنکھیں اور منہ دونوں کھل گئے۔ یہ میرا پیچھا کرتے یہاں تک پہنچ گیا؟ مہک کا پارا ہائی ہو گیا۔ وہ فوراً گاڑی سے اتری۔ ڈرائیور اس سے کچھ کہتا اس سے پہلے مہک دھاڑی تم بگڑے ہوئے انسان میرا پیچھا کرتے یہاں تک پہنچ گئے اور اب تو اتنا گر گئے ہو کہ مجھے مارنا چاہتے ہو؟ بہلاج ڈرائیور سے کچھ بولتا اس سے پہلے اس کی نظر مہک پر پڑی جو سفید اور نیلے رنگ کے کپڑوں میں حجاب کیا اور دوپٹہ کندھے پہ رکھے غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بہلاج شاہ اسے کیسے بھول سکتا تھا جس نے اس کی بے عزتی کی تھی، وہ بھی میرے بھرے ریسٹورنٹ میں؟ تم یہاں؟ بہلاج نے جھٹکے سے گوگلز اتارے اور ایکسکیوز می میڈم، میں کوئی تمہارا پیچھا نہیں کر رہا، سمجھی؟ میرے پاس اور بھی بہت کام ہے۔ بہلاج بھی کم نہیں تھا۔ بہلاج بولا، ایکسکیوز می، میں اتنا کمزور نہیں ہوں کہ بدلہ ایسے لوں۔ جہاں تک بات گاڑی ٹھوکنے کی ہے تو وہ غلطی سے ہو گیا ہے، میں بھائی کو سوری بولنے اترا تھا، پتہ نہیں تم کہاں سے بیچ میں ٹپک پڑی۔ بہلاج نے ڈرائیور کو دیکھا جو حیرت سے دونوں کو بس لڑتے دیکھ رہا تھا۔ ہونا مجھے پتا ہے تم کیا ہو، تم بہت وہ ہو۔ مہک نے ہاتھ ہوا میں لہراتے ایک لفظ چبا کے کہا۔ بہلاج نہ سمجھی سے اسے دیکھا، اسے لگا وہ اسے کچھ غلط بول رہی ہے۔ وہ کیا؟ وہ جہرے سے آگے بڑھا۔ ایک تو آج تک کسی نے اس سے ایسے بدتمیزی سے بات نہیں کی تھی اور مہک کی زبان تھم نہیں رہی تھی اور بہلاج کی برداشت سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ وہ مہک کے قریب گیا۔ مہک کو دل میں ڈر لگا لیکن اس نے اپنے چہرے کے تاثرات نہیں بدلے، وہ وہیں ڈٹی رہی۔ بہلاج غصے میں اس کے بہت قریب گیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ مہک نے بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اس کی آنکھوں میں دیکھ کے جارحیت سے کہا، تم ایک نمبر کے خڑوس، سڑو، اکڑو اور بدتمیز ہو جسے کسی سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ جہاں ہو تماشا کرنا لازم سمجھتے ہو، اور ہاں جہاں تم کھڑے ہو نا وہ تمہارے باپ کی جھانکی نہیں ہے، روڈ ہے، تو تھوڑا تمیز سے اور اپنی حد میں رہو، ورنہ مہک کو تم جیسے بگڑے لوگوں کی حد بتانا بہت اچھے سے آتا ہے۔ مہک نے بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتے حوصلے سے کہا، آپ دونوں پلیز یہ بحث نہ کیجیے، بھائی صاحب آپ میرے نقصان دے دیجیے اور میڈم آپ گاڑی میں بیٹھے، یہاں بہت تماشا ہو چکا اور ٹریفک بھی جام ہو چکی ہے۔ بہلاج اور مہک ایک دوسرے کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے تو ڈرائیور نے موقع کی نزاکت سمجھتے ہوئے دونوں سے ریکویسٹ کی۔ تو بہلاج اور مہک نے ارد گرد جب دیکھا تو بہت زیادہ لوگ انہیں ہی دیکھ رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ بہلاج دانت پیچتا ہوا پیچھے ہوا، میں دیکھ لوں گا تمہیں، اپنی ہر بے عزتی کا بدلہ لوں گا۔ میرا نام بھی بہلاج شاہ نہیں۔ بہلاج انگلی اٹھاتا اسے وارن کرتا پیچھے ہوا اور ڈرائیور کو پیسے دیے۔ اور تم بھی سن لو مسٹر ایکس وی زی، مہک نے ڈرنا سیکھا ہی نہیں، تو جو کرنا ہے شوق سے کرنا۔ مہک تو غصے میں بول رہی تھی لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کس طوفان کو دعوت دے چکی ہے۔ وہ بہلاج شاہ کے غصے کو ہوا دے چکی تھی۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ، یہ بولتا بہلاج گاڑی میں بیٹھا اور دھڑام سے دروازہ بند کیا اور ایک بار خون آلود نظروں سے مہک کو دیکھتا ہوا وہاں سے گاڑی نکالتا چل پڑا۔ ہونے بڑا آیا، ویٹ اینڈ واچ، یہ کہہ کر مہک گاڑی میں بیٹھ گئی اور ڈرائیور گاڑی وہاں سے لیتا نکل گیا۔ مہک نے بہلاج شاہ کی انا اور غصے کو ہوا دی تھی جس کا پچھتاوا اسے زندگی بھر ہونے والا تھا۔ حدید یونٹ آنے کے بعد تیار ہو چکا تھا، خاکی وردی، سر پر ٹوپی، تیکے نقوش اور ڈیشنگ پرسنالٹی۔ وہ کافی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ لڑکیاں تو ویسے ہی اس پہ لٹو تھیں لیکن جب وہ یونیفارم پہن کے نکلتا تھا تب لڑکیاں بہت ٹرائی کرتی تھیں لیکن وہ انہیں گھاس تک نہیں ڈالتا تھا۔ کافی خڑوس مزاج انسان تھا۔ وہ آخری نظر خود کو تیاری پہ ڈال کر جانے ہی والا تھا کہ اچانک اس کی نظر ٹیبل پر موجود علیزے کے والیٹ پر پڑی۔ ایک دھیمی سی مسکان اس کے چہرے پہ آ گئی۔ یہ کیا؟ تو ہنس رہا ہے حدید؟ وہ پاگل لڑکی پتہ نہیں کیا بول رہی تھی، کدو۔ حدید نے اس طرح خود کو بے خود ہوتا مسکراتا پایا تو فوراً خود کو ڈپٹا لیکن پھر سے علیزے کی باتیں اس کے دماغ میں گونجی۔ وہ پھر سے مسکراتے ہوئے سر نفی میں ہلانے لگا اور اس کا والیٹ اٹھا کے بیڈ کے سائڈ ٹیبل ڈرا میں رکھ دیا۔ اپنے چہرے پہ دوبارہ سنجیدہ تاثر لاتا وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔
ہائے میرا والیٹ، اللہ کہاں گرا دیا میں نے۔ علیزہ پریشان ہو گئی تھی کیونکہ والیٹ میں اس کی یونیورسٹی ID کارڈ تھا۔ علیزہ تجھ سے بڑا گدھا کوئی نہیں ہے۔ کچھ تو ایسے ہو رہی تھی جیسے پتہ نہیں کون سا کوئی تیر مار لیا ہے، اوپر سے والیٹ بھی گرا دیا۔ اب کہاں سے ڈھونڈوں گی؟ میرا ID کارڈ اور یونیورسٹی کی ID بھی اسی میں تھی۔ علیزہ سر پکڑ کے وہیں تخت پر بیٹھ گئی۔ اسے اس وقت بہت غصہ آ رہا تھا خود پہ، لیکن اب کر بھی کہہ سکتی تھی، اللہ جی جب مجھے پیدا کیا تھا تھوڑی سی عقل بھی دے دیتے۔ تیرا کیا ہوگا علیزہ؟ پہلے مہک اور ارمان تھے، اب دونوں ہی تجھ سے دور ہیں۔ مہک اور ارمان، مجھے تم دونوں کی بہت یاد آ رہی ہے۔ میری چیزیں سنبھال لیتے تھے لیکن تم لوگوں کے جانے کے بعد علیزہ بکھر گئی۔ علیزہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، اسے اپنے بچپن کے دوستوں کی یاد آ رہی تھی۔ علیزہ، مہک اور ارمان ایک ہی محلے میں رہتے تھے۔ ارمان کے والد وابڈا میں کام کرتے تھے، وہ تینوں بیسٹ فرینڈ تھے۔ ارمان FSC کرنے کے بعد آرمی میں چلا گیا۔ تینوں ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے اور ہمیشہ ساتھ پائے جاتے تھے اور ایک دوسرے کا سہارا بھی تھے، لیکن زندگی کی دوڑ میں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے تھے۔ آج بھی علیزہ انہیں بہت مس کرتی تھی۔ ارمان جب چھٹی پہ آتا تھا تو علیزہ سے ملنے ضرور آتا تھا، لیکن 1 سال ہو گیا تھا وہ آیا نہیں تھا کیونکہ اس کے گھر والے کہیں اور شفٹ کر چکے تھے اور علیزہ بالکل اکیلی ہو گئی تھی۔ آئی مس یو گائز۔ علیزہ ایک فوٹو فریم سے باتیں کر رہی تھی جن میں تینوں کی تصویر تھی۔ تینوں کالج یونیفارم میں تھے۔ اوئے تم دونوں یہ کیا کر رہی ہو؟ ہم پکڑے جائیں گے، دیکھو کیمسٹری والے سر ہمیں پکڑ لیں گے۔ یار تم دونوں لڑکیاں ہو، بچ جاؤ گی، مجھے سزا ملے گی۔ وہ تینوں اس وقت کالج کی یونیفارم میں لیب میں چھپے ہوئے تھے کیونکہ کیمسٹری کا ٹیسٹ تھا۔ مہک اور علیزہ شوق طبیعت کی تھیں جبکہ ارمان پرسکون طبیعت کا مالک تھا، لیکن ہمیشہ ان کے ساتھ ہر شرارت میں برابر کا حصہ دار ہوتا۔ ظاہر سی بات ہے وہ دونوں کی بات نہ چاہتے ہوئے بھی مانتا تھا۔ تینوں کرائمز پارٹنرز تھے۔ وہ کلاس بنک کر چکے تھے۔ ارمان ہمیشہ کی طرح انہیں روک رہا تھا، وہ شریف جو تھا، لیکن مہک اور علیزہ کہاں ماننے والی تھی۔ ایک بات تو بتا، تو اتنا ڈرتا کیوں ہے؟ ایک تو بولتا رہتا ہے کہ آرمی میں جاؤں گا اور اتنا ڈر سر کا۔ ہا ہا ہا۔ مہک لیب کے لمبے سے ٹیبل پر بیٹھی ہوئی لیز کھاتی مزے سے بولی۔ علیزہ بھی ہنس رہی تھی۔ ارمان بس کڑوے منہ بنا رہا تھا۔ اوہ ہیلو میڈم، ڈرتا نہیں میں کسی سے، اور دیکھ ہمارے بنکس بہت بڑھ گئے ہیں، ہمارے پروگریس پر اثر ہوگا۔ تم دونوں تو جانتی ہو آرمی میرا پیشن ہے اور اسی طرح مارکس کم ہوتے رہے تو بہت مشکل ہو جائے گی نا یار، سمجھتی کیوں نہیں ہو تم دونوں؟ ارمان اپنے بال پیچھے کرتا دونوں کو سمجھا رہا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو سنجیدگی سے دیکھا، انہیں سمجھ آ رہا تھا کہ ارمان کیا بول رہا ہے۔ اچھا سمجھ گئے، اب نہیں کرتے۔ اب خوش ہے نا تو؟ اور ایک بات تو بتا، یہ کل تو مجھے کیا بول رہا تھا؟ کال کی تھی تو نے لیکن آواز نہیں آ رہی تھی، کچھ سمجھ نہیں آتی۔ وہ کافی معنی خیز باتیں کرتا تھا جس کی اسے سمجھ نہیں آتی تھی۔ کچھ نہیں، آج کے ٹیسٹ کا ہی پوچھنا تھا، لیکن بس آواز کٹ رہی تھی اس لیے نہیں تجھے سمجھ آیا۔ ارمان نے ہمیشہ کی طرح اپنے دل کی بات دل ہی میں دبا دی، بہت کوشش کرتا تھا لیکن بول نہیں پاتا تھا۔ اور یہ چھوڑے سب، کالج کے بعد اس آئس کریم شیک پینے چلیں گے۔ علیزہ کو تو بس کھانے کی ہی پڑی رہتی تھی۔ ارمان، مہک اور علیزہ روز کہیں نہ کہیں کالج کے بعد چلے جایا کرتے تھے۔ ہاں چلیں گے نا، ایک بار آرمی آفیسر بن جانے تو تم لوگوں کو روز شیک پلانا ہے میں نے۔ ارمان یہ کہتا دونوں کے ساتھ ہنسنے لگا۔ تینوں کی دوستی کافی مشہور تھی۔ ارمان 2 ہفتوں میں پھنس گیا تھا لیکن تھے وہ دونوں بیسٹ فرینڈ۔ علیزہ اپنے بیڈ پر لیٹی تصویر پہ مسلسل ہاتھ پھیر رہی تھی، اس کی آنکھوں کے سامنے ایک ایک بات کسی فلم کی طرح چل رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کے گرا، اسے پل پل دونوں کی یاد آتی تھی۔ کہاں چلے گئے تم لوگ یارو؟ ہوا بن کے غائب ہو گئے۔ کتنے اچھے پل گزارے ہیں ہم لوگوں نے ساتھ، بہت یاد آتی ہے۔ سچ کہتے ہیں لوگ زندگی کس قدر بے رحم ہوتی ہے، اپنوں کو جدا کر دیتی ہے۔ کتنی تنہا ہوں میں، جب کبھی مجھے کوئی دکھ ہوتا ہے ہمیشہ میرے ساتھ ہوتے تھے تم لوگ، کہاں چلے گئے؟ علیزہ تصویر سے باتیں کر رہی تھی، ہمیشہ خود کو وہ بہت اکیلا محسوس کرتی تھی۔ جب سے تینوں الگ ہوئے تو علیزہ کو لگتا تھا وہ بالکل تنہا ہو گئی ہے، بس اس کی امی اس کے دکھوں کے ساتھی تھی۔ مہک یار کیسی ہے؟ تجھے پتا ہے کتنا مس کیا ہے میں نے تجھے، تیری اور ارمان کی یاد ہمیشہ ہی آتی رہتی تھی۔ مہک کو مظفرآباد پہنچے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی، وہ علیزہ کے روم میں بیٹھی ہوئی سب سے مل چکی تھی۔ علیزہ اس کے گلے لگی رو رہی تھی، مہک کی بھی آنکھیں نم تھیں۔ میں بھی بہت مس کرتی ہوں تم دونوں کو، کتنا مزہ آتا تھا نا ہمیں، مہک نے اس کی کمر سہلاتے ہوئے محبت سے کہا۔ اور بتا کیسے ہیں اور
تیری بھابھی کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہوئے یا ویسے ہی ہیں؟ مہک اسے خود سے الگ کرتے ہوئے بولی۔ اس کے چہرے پر موجودگی سنجیدگی اور آنکھوں میں موجود غصہ دیکھ کے مہک سمجھ گئی۔ اچھا چھوڑ، تجھے ایک بات بتاؤں، میرے ساتھ بالکل فلمی سین ہو رہے ہیں آج کل۔